بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسماء حسنہ انگلیوں پر سیکھیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے ذریعے۔ سبق نمبر 37، اس میں ہم لیں گے اللہ کا اسم اعظم یعنی سب سے عظیم نام۔ حدیث کی کتابوں یعنی ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ آل عمران کے شروع میں، اور وہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسری حدیث جو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور احمد کی ہے، اس میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے دعا میں کہا، تو میں پہلے عربی پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک، یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیرے لیے ہی ہیں تمام تعریفیں اور شکر، نہیں ہے تیرے سوا کوئی حقیقی معبود، تو بڑا مہربان اور احسان کرنے والا ہے، تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے عزت و جلال والے، اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، اور اے سب کو تھامنے والے، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے سب سے عظیم نام کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور جس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی، جس کا ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اور میں عربی پڑھتا ہوں پہلے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، نہیں تیرے سوا کوئی حقیقی معبود، تو اکیلا بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اس نام کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو اسم اعظم یعنی سب سے عظیم نام ان 2 آیتوں اور 2 حدیث کی دعاؤں میں ہیں، تو ان کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو استعمال کر سکیں۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔